أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں سارے لوکاں ول خوشخبریاں دین والا اور اللہ تو ڈران والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ معزز سامعین حضرات، جامعہ مسجد محمدی عابد ٹاؤن میرے مخلص بھائی حضرت مولانا قاری محمد مصطفیٰ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء مخلصین معاونین دیاں کوششاں دے نال معرض وجود وچ آئی، اللہ رب العالمین اس مسجد نو، اس اپنے گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، علاقے میں مرد و خواتین دیاں دلاں نو اس اپنے گھر وال جھکا دے وے، مانوس کر دے وے، ایدی محبت ہر کلمہ گو دے دل اندر پیدا فرما دے وے۔ آواز صاف کرے آجا، صاف شور کرے، بے شک ساؤنڈ شوڈ بند کر دیو، سادہ ایمپلیفائر چلا دے، سادہ۔ حضرت قاری صاحب نے کانفرنس رکھی، ودا عنوان رکھیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان عربی زبان دا لفظ ہے، شان دا معنی ہے حالت۔ جدو لفظ شان جس شخصیت وال منسوب ہوئے، یعنی شان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی حالت، شان مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام دی اخلاقی حالت، شان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دے گفتار دی حالت، شان مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام دے کردار وہار دی حالت، شان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیاوی اور اخروی مقام و مرتبہ دی حالت، شان دے پہلو اگر میں شمار کر لگا بڑی ایک ضخیم کتاب بندی۔ نبی رحمت علیہ السلام دی شان، لیکن یہ اندر میں ایک محتاط دا پہلو بھی عرض کر دیا۔ دیکھو جتوں تک شان دی بات میں عرض کیتا ہے، اگر میں آپ دے شان دے پہلوؤں تے عرض کر لگا بڑی ایک ضخیم کتاب بندی ہے، لیکن اتھے آ کے میں عقیدت اندر گھلو نہیں کرانگا کہ نبی پاک دی شان اینی بیان کرنے والے مک جان، راتاں مک جان، دن مک جان، نبی پاک دی شان مکن تے نہ آوے تو انہوں نے بڑی چنگا جملہ لگنا ہے، لیکن جملہ اچھا نہیں۔ نبی پاک دی شان، نبی پاک خالق نہیں مخلوق نہیں، شان دی ایک حد ہے، لا محدود شان صرف اللہ دی ہے۔
اللہ دے بارے کہہ سکتے ہو کتاباں مک جان، لکھن والے مک جان، شان مکن تے نہ آئے، لیکن نبی پاک دی شان میں عرض کیتا ہے بڑی ایک ضخیم کتاب بن جائے، کیونکہ اگر نبی پاک دے بارے بھی کہیے کہ فلاں مک جے شان نہ مکے، پھر اللہ تے نبی دی شان برابر ہوندی ہے اور ایدہ نام شرک۔ دیکھو نا شان دی جس حد تک غلو نہیں کرنا، عقیدت تے محبت ضرور رکھو، ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام نال عقیدت محبت ایمان ہے، لیکن غلو نہیں۔ ہاں اللہ دی ذات پاک دے بارے مبالغہ کرو، اللہ دی ذات پاک تے مبالغہ پھد ہے۔ تو آئیے عرض کراں شان، میں ذرا مختصر بیان کراں کچھ پہلو آپ دی شان دے عرض کر دیا۔ سب تو پہلے میں نبی علیہ السلام دے بچپنے دی حالت بیان کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دے دن دنیا تے تشریف لے آئے۔ میرے پیغمبر تو پوچھیا جاندا ہے سونے پیغمبر جی دسو تسی سوموار دا روزہ رکھ دے ہو؟ فرمایا بولی تو فی میں اس واسطے روزہ رکھنا کہ میں سوموار نو پیدا ہویا ہوں۔ نبی پاک دی ولادت دی خوشی منان دا سنت طریقہ ہے سوموار دا روزہ رکھو۔ سوموار صرف ربیع الاول دی نہیں، ہر سوموار سال میں جنیاں آن صحابہ کرام بھی رکھ دے، حضرت بھی رکھ دے، تو انہوں اگر آپ دی ولادت تے آپ دی بیست دی خوشی ہے نا تے سوموار دا روزہ رکھیا کرو شکرانے دا۔ ہاں رہا مسئلہ تاریخ دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے مہینے دی کیڑی تاریخ نو میرے پیغمبر پیدا ہوئے، آپ دی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ لفظ میلاد جڑا مصدر میمی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے میلاد النبی دا لفظ بول کے لکھ کے تے باب بنیا ہے، یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مصدر میمی ہے میلاد، یعنی نبی پاک دا پیدا ہونا۔ میرے پیغمبر پیدا ہوئے تشریف لے آئے سونے پیغمبر دنیا دے، لیکن نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت نہیں کہ کیڑے مہینے دی کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے۔ تاریخ تے امت دا اتفاق نہیں۔ بھئی بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ تے اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کے دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نے۔ حضرت علی دے پڑپوتے کے دینے نبی پاک علیہ السلام 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نے۔ وہ زبیر بن بکار کے دینے نبی پاک علیہ السلام 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نے۔ امام حمیدی کے دینے نبی پاک 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نے۔ مولانا مرزا خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 8 ربیع الاول میں پیدا ہوئے نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام 10 محرم میں پیدا ہوئے نے۔ ایک قول ہے کہ نبی پاک رمضان دی 3 یا 12 میں پیدا ہوئے نے، یعنی امت دا اتفاق نہیں۔ نبی پاک دی تاریخ ولادت تے وہی وجہ کہ صحیح سند دے نال نبی پاک دے کسے صحابی تو یا نبی پاک تو آپ دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت نہیں، اسی واسطے اختلاف ہے۔ ہاں قاضی سلیمان مسعود پوری رحمہ اللہ انہوں نے ایک تحقیق پیش کی ہے، محمود پاشا مصر دے ہوئے نے جڑے کہ ماہر فلکیات نے، کہنے نے محمود پاشا صاحب دا دعویٰ ہے
میں جنتری بناندہ بناندہ ہر سال دی عامل فیل دے اندر پہنچیا تے زیادہ تر جڑیاں تاریخاں نے 8 تو لے کے 12 دیاں تاریخاں نبی پاک دی ولادت دیاں میں انہاں دی سچ کیتی ہے سوموار دا دن تھنڈ کے صحیح مسلم دی روایت چو ثابت ہے لیکن سوموار دا دن نہ 8 نو آندا نہ 12 نو نہ 10 نو نہ 11 نو سوموار دا دن آندا تے 9 نو آندا لہذا نبی پاک علیہ السلام 9 ربیع الاول 22 اپریل جیٹھ دی پہلی نو پیدا ہوئے یہ بھی تحقیق غلط ہے اور بہت غلط ہے کیونکہ اپریل تے جیٹھ کا مہینہ کٹھا ہو سکتا ہی نہیں پھر محمود پاشا کا سن پتہ ہی نہیں ہو کون ہے سچا ہے جھوٹا ہے کی ہے وہ کتے رجال دی کتب اندر ذکر ہی نہیں اس تے بھی نہ اڑے رہو نہ تے بھی تاریخ دا تعین ثابت ہی نہیں ہاں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور سکھا تعبیر ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیدا ہوئے نے اگر محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دی یہ بات مننی ہے پھر انہوں نے سچیاں مننا ہے جدوں اسی یہ تاریخ ولادت دے بارے حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دی گل من لئیے کہ نبی پاک 12 ربیع الاول پیدا ہوئے نے پھر محمد بن اسحاق جدوں نبی پاک دی حدیث بیان کرے پھر ادو نہیں مان لینا چاہیے توجہ ہے تھوڑی جے محمد بن اسحاق کدے نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے یہ مان لیا تے پھر محمد بن اسحاق اگر نبی پاک دی حدیث پیش کرے پھر بھی انہوں سچا ماننا چاہیے ہن محمد بن اسحاق نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں فجر دی نماز نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پڑھی ہے میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی صحابہ نے پیچھے پڑھی صحابہ اکرام نے پیچھے سورت فاتحہ تو بعد ہولی ہولی آواز دے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا آواز مل جاندی ہے میرے پیغمبر دی توجہ ہٹ جاندی ہے سونے پیغمبر تے قرات کرنا مشکل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرن تو بار میرے پیغمبر فرماندے نے کیا تسی میرے پیچھے کوئی پڑھتے ہو ہاں سونے جو تساں قرآن پڑھیا سا پڑھیا فرمایا لا تفعلوا تساں ایسا نہیں کرنا جدو میں اچھی آواز اندر نماز میں قرآن پڑھا اذا جہرت القرآن جدو میں نماز اچھی قرآن پڑھا میرے پیچھے سورت فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا کیونکہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی نہیں میرے بھائیو انصاف ہے جے 12 ربیع الاول نبی پاک دی تاریخ ولادت محمد بن اسحاق دے قول نو اسی مان لیا کہ سچا ہے پھر جدو نبی پاک دی حدیث پیش کر رہا ہے کہ امام دے پیچھے بھی سورت فاتحہ پڑھنی ہے ہن ایتھے آ کے اسی محمد بن اسحاق کو سچیاں کیوں نہیں مان دے بھئی انصاف ہے نا تے ایتھے اگر سچیاں نہیں مننا اوتھے بھی نہ منو تے جو اوتھے مننے ہیں پھر ایتھے بھی منو یہ دے نہ ہوئے ایک جگہ میں کما جھوٹ ہے ایک جگہ میں کہہ دیا سچا ہے پھر یہ بھی منو اللہ اکبر حضرات کر رہے ہیں اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر اسلام دی ولادت پاک ہوئی ہے اور میرے پیغمبر بچپنا پہ گزار دینے بچپنا تے میرے پیغمبر دے بچپنے دی حالت کی ہے ذرا شان چونکہ شان دامن حالت میرے پیغمبر دے بچپنے دی حالت کی ہے ذرا توجہ فرما دینا آجے میں اللہ دی توفیق دے نال لکھیا تھی ان پر خدا کی ہر انعام
عنایت ملی ان کو اعلیٰ خدا کی ولایت، بچپن تھا ان کا سب سے یگانہ، جوانی پہ کرتا تھا رشک زمانہ، شگفتہ طبیعت پیاری نرالی، شگفتہ طبیعت پیاری نرالی، امیزش تھی اس میں جمالی جلالی، شرح صدر اور فصیح اللسان، مداح کرتا جن کی قرآن۔ نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت انتہائی نگی طبیعت ہے۔ میرے پیغمبر لوگوں دیا بڑیاں بڑیاں گلاں برداشت کرنے والے، لیکن میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی نگی تے میٹھی طبیعت ہے، پر کتے کتے میرے پیغمبر دی طبیعت اندر جلال بھی ہے۔ جتھے پیار دی لوڑ پئی ہے پیار کیتا ہے، جتھے غصے دی لوڑ پئی ہے غصہ بھی کیتا ہے۔ ایسی بڑا گھٹ لوکاں نوں سنانے ہیں ڈر دے اسی لوکاں نوں یہ دسیے نبی پاک غصے چ آ گئے۔ اسی ہر جگہ نبی پاک نوں صوفی بنا کے پیش کرنے ہیں۔ جتھے نبی پاک دی طبیعت اندر محبت پیار میٹھا پن کتے کتے جتھے لوڑ پئی نبی پاک نے غصہ بھی وکھایا، اپنے بھی بغانیاں بھی۔ حالت بیان کر لگا میں آپ دی شان۔ بی بی آئی صحیح بخاری چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے بی بی آئی، آقا سونیا ماشاءاللہ مرحبا مرحبا۔ جناب پروفیسر مولانا محمد ابراہیم سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما، اور مولانا مشتاق احمد فاروقی صاحب بھی میں چلک پئی ہے کتے۔ اچھا ماشاءاللہ لو جی تشریف لے قمر صاحب ہے ماشاءاللہ مولانا محمد اشرف قمر صاحب۔ آج تے اللہ نے پوری میری پرانی ٹیم میں ملاتی ہے، قاری صاحب دے جلسے دے میں ہر حال آپ ہی آ جا کرانا، کیونکہ اتنے ٹیم ملی ہے پرانے میرے دوست احباب۔ جدو میری خطابت دا آغاز سی مولانا مشتاق احمد فاروقی صاحب، مولانا بلال احمد قریشی صاحب، مولانا پروفیسر ابراہیم سلفی صاحب، مولانا محمد اشرف قمر صاحب، میری خطابت اندر انہاں دا پورا حصہ ہے۔ میں انہاں دا اج تک بھی قدردان اللہ دی رحمت دے نال، اور بھی کئی علماء، مولانا یحییٰ یزدانی صاحب، لو اصل سے میں بھول ہی گیا سا میرے ہانی، مولانا محمد یحییٰ یزدانی صاحب، قاری محمد مصطفیٰ ربانی صاحب، حضرات بات توجہ فرما دینا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بی بی آئی، آقا سونیا میرا داماد فوت ہو گیا، میری بیٹی عدت دے اندر ہے، سونیا میری بیٹی دی آنکھاں دکھ دیاں نے، سرما پا لے؟ فرما نہیں، کیونکہ عدت والی طلاق دی عدت نہیں، بیوہ سوگ والی عورت نو سرما پانا جائز نہیں، کنگی کرنا جائز نہیں، خضاب لانا جائز نہیں، میک اپ کرنا جائز نہیں، شو کپڑے پانے جائز نہیں، زیور پانا جائز نہیں، سوگ والی بی بی۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر آئی، میرے پیغمبر دی میں صرف اس واسطے کہ نہیں بیٹی دیاں اکھاں تو کریاں نے سرما پا لے، سجاوٹ واسطے نہیں دوائی واسطے پا لے۔ ساڈے بھی اج کل کئی کہندے نے مولوی صاحب اونج تے نہیں شراب پیندا، پر کسی نے دسیا کہ دوائی شراب تھوڑی پا لو، تے پا لئیے حرام۔ سنن ترمذی چاہتا حرام چیز کا علاج کرنا جائز ہی نہیں۔ اب پنڈا تھاواں میں پٹھے وڑ دیا داتری پھر دے موتر کایا ہوتے اور تھوڑے علاج میں تسا حرام ہی علاج کرنا ہے۔ کلمہ تے ویکھو کہ سستی دا پڑھیا جے جنہ تانوں طیب بنانا ہے،
وَيُزَكِّيهِمْ تہاڈا تزکیہ کرنا ہے، تسی پھر حرام چیزاں وال جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس میں تیسری مرتبہ آ جاندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجی مرتبہ فرمایا، میرے پیغمبر غصے نال بول دے نے، آپ فرماندے نے تانوں ویلا بھل گیا جدو سال سال تنگ کمرے اندر بند ہو کے تے عدت پوری کر دیاں، پھر تسی مینگنیاں چھوڑ دیاں۔ جدو کسی زمانہ جاہلیت اندر یہ روایت صحیح بخاری دی ہے، یہ شرح تسی پڑھیا جائے بلوغ المرام چو، فتح الباری چو، جدو کسی بی بی دا شوہر فوت ہو جاندہ نا، کسی چھوٹے جے کمرے بند کر دیتا جاندہ، 1 سال عدت پوری کرنی ہے، 1 سال کپڑے نہیں بدلن دینے، پورا سال ایکو لباس، غسل نہیں کرن دینا پورا سال۔ بعض نے بھی لکھے کھانا دینا بغیر نمک تو، یہ بھی لکھا گیا۔ حضرات بات پہ توجہ فرما دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا انہی جہالت پھر میرے پیغمبر دے آم تو پہلا اے بی بی نہ اینا ظلم کیتا جاندہ، اور اتھے پسینہ ہے، اتھے ہی کھانا ہے، اتھے ہی پیشاب وغیرہ، بدبوئیں پیدا ہو جاندیاں، زہریلے جراثیم پیدا ہو جاندے، انہیں بی بی دی عدت پوری ہوندی، سال بعد انہوں کمرے چو کڈیا جاندہ، یہ سامنے ایک جانور پیش کیتا جاندہ، کبوتر جیسا، اتنے لفظ یہی ہے کبوتر جیسا یا بکری، او بکری نو اپنے جسم نال کبوتر نو مس کر دی، کبوتر تے بکری انہیں ویرس کھچ دا۔ آج کل بھی علاج ہو رہا ہے نا کبوتر نال، کبوتر دی ویٹھ والی جگہ تو کھمب اتارو، کینسر دے مریض دی ایتنی تے رکھو ناف تے صورت فات نہیں، کینسر دی گل کر رہے ہیں، کینسر یرکان تے معمولی گل ہے، کینسر جن لوگ کی ڈاکٹر لاجواب کر دے ایتھے رکھو کبوتر جانگلی نر، مادہ نہیں کیونکہ طاقت زیادہ ہے، نہ سورت فاتحہ پڑھتے جاؤ، پر پڑھے او جدا عمل ہے، متقی بندہ، سورت فاتحہ پڑھتے جاؤ کثرت نال، کبوتر مر جائے گا، پھر لاؤ پھر لاؤ پھر لاؤ، 8 دنوں بعد عمل کرو، انشاءاللہ مہینے دے وچ وچ میرا رب کرم کر دے گا۔ کبوتر وائرس کھچدا ہے، یہ علاج کو نواں نہیں ہے، پرانا ہے، بکری یہ وائرس کھچ دی ہے۔ حضرات ایک کبوتر یا جانور لایا جاندہ، وہ وائرس کھچ لینا، پھر وہ چولی دے اندر گودی دے اندر بکریاں اونٹ دیاں مینگنیاں پا دیتیاں جاندیاں، انہوں گدے یا اونٹ تے بٹھا کے شہر دا چکر لگایا جا، سپیکر دا مزاری شور ہی شور ہے، کوئی کی آکھیا سے سناٹا چھا جائے گا۔ حضرات بات توجہ فرما دینا آجے میرے دوستاں تے ویروں میں عرض کر دیتا ہے، ایک گل کر رہے ہیں کہ پھر انہوں چکر لوایا جاندہ، اوتھے 5 بندے بیٹھے نے، اوتھے 5 بندے بیٹھے نے، انہاں دے اندر بی بی نے مینگنیاں دی مٹھی پر نیٹے سٹ دینی، بندیاں نے بڑا غصہ کرنا، جنہوں مڑ کے دیکھنا کہ بی بی ہے، اے بھی عدت پوری ہوئی ہے، اپنے نکاح دا پیغام دینا چاہتی ہے۔ نبی پاک نے ایس گل پر اشارہ کیتا، فرمایا تم ویلا بھول گئے، سال سال پورا عدت پوری کر دیا، پھر مینگنیاں چھوڑ دیا۔ دیکھو نا نبی پاک جتھے پیار ہے، ہن اے بی بی تیجی مرتبہ شریعت کے خلاف سوال کر رہی ہے، نبی پاک نے مسلمان بی بی اگے غصہ کیتا ہے، تے جڑے مسئلے میں ٹکسرے بار بار بیان کرن، علماء انہوں چڑک دے، چڑکنا بھی سنت ہے، بھاویں تو انہوں پہ آخر مولوی بڑا بد اخلاق ہے، تذکر کھو ہو جانا، تو ادا چڑکنا بھی سنت ہے۔ اللہ دے رسول دا طریقہ دس رہے ہیں، نبی پاک دے آڈیل نے۔ شیخ صاحب کئی بندے اے نہیں ٹکسرے، کدی کسے رکدا کدی کسے رکدا، شریف آدمی امام خطیب بیچارہ کدی کسے رک، کیونکہ وہ چاہتا نہیں، وہ کوئی نواں نہیں ہونا چاہتا ہے، ہن پھسانا چاہتا ہے،
چنگا تس کے رکھے ہو جائے بندے نے سنت طریقہ جے تے جے تمہیں کمے کرے بد اخلاق مینوں فون کرا دے میں دلالاں دا ڈھیر لا دے گا تمہارے سامنے میں دیاں گا تمہیں مواد اپنا حق لو اللہ اکبر زندہ باد حضرات تو سارے تسی سارے زندہ باد حیاکم اللہ ایک دعائیہ جملہ ہوتا ہے زندہ باد حضرات بات توجہ فرما دے رہا ہے عرض کر دیتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت جتھے مٹھی ہے اتھے میرے پیغمبر دی طبیعت دے اندر کتے کتے جلال تے جمال بھی ہے تو پھر میں عرض کر دیتا بچپن تھا ان کا سب سے یگانہ جوانی پہ کرتا تھا رش کے زمانہ طبیعت شگفتہ طبیعت پیاری نرالی امیزش تھی اس میں جمالی جلالی شرح صدر اور فصیح اللسان مداح کرتا جن کی قرآن خوبرو چہرہ خندہ پیشانی مجسمہ اطہر عطر افشانی صورت جمالی حسن بے مثالی شرمگی آنکھوں میں تھوڑی سی لالی سر مبارک کیا ہی کہنا سر مبارک کیا ہی کہنا زلفوں کا کنڈل بنا کے رہنا لبوں پہ تبسم زبان پہ جب کوئی بات ہوتی گویا کے ہوتے لطافت کے موتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلالی صاحب ایک گلشن چیمہ دی نظم دے نواز چیمے دی یہ بھی کتے پڑھیا کرو حضرات رب بات ہے کیونکہ ہن معاشرہ بلالی صاحب آج شاعر نے ساڑھے ورگیاں کتے بنانا ہوتی ہیں اللہ میں کتاب پیش کر دیاں گا جی حضرات رب بات توجہ فرما دے ڈایا دے عرض کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپنا چونکہ شان مصطفیٰ شان دا منا حالت میرے پیغمبر دے بچپنے دی حالت کیسی ہے حضرات تے میں سونے پیغمبر دی ذاتی چیزاں بیان کیتیاں نے اور میرے پیغمبر دیاں فعلن چیزاں بیان کر دیاں نبی پاک دا بچپنا ہی ایڈا پیارا نبی پاک دا بچپنا کیڈا پیارا ہے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ رب العالمین ارشاد فرما دینے فرمایا میرے سونے پیغمبر ایسی عظیم ہستی نے انہاں دے اعلان نبوت تو پہلی زندگی انہاں دے اعلان نبوت تو بعد والی زندگی لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اسی انہاں دی اعلان نبوت تو پہلی تے بعد والی ساری دی ساری زندگی تو ہر قسم دے عیباں تے گناہ دوری کر دیتا ہے کسے عیب تے کسے گناہ نو سونے نبی دے نیڑے آن دیتا ہی نہیں پوری دنیا چو کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے انگل نہیں اٹھا سکتا جنہ مستشرقین نے اٹھائی ہے اور ساڑھے اپنے دا کئی بیڑا غرق ہویا ہے یہ ساڑھے اپنے موقع دیتا ہے من کرتے موضوع تے ضعیف روایتاں نو لکھ لکھ کے مثلا سورہ احزاب وچ جدو زید نہ نکاح ہو گیا زینب دا رضی اللہ عنہما نباہ نہیں ہو رہا تے نبی پاک نے حضرت زید نو بنایا سی متبنہ بیٹا لے پالک پہلا لے پالک اولاد بنائی جاندی سی ولدیت اپنی لکھانی
وراثت میں شامل کرنا پورا اولاد دی طرح اللہ لے کے پال دے رہے. سورہ احزاب میں پھر اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے. لے پالک اولاد ہو پالنی جائز نہیں شریعت اندر منع کرتا ہے شریعت. ناظرات دے وسا پھر آئے حضور اجازت دو طلاق دے دیا. فرمایا نہیں وسا. ہوں اتنے اللہ دے قرآن نے کیا سونے تیرے دل میں گل سی جی تو چھپانا سے. اب توجہ ہے بھائی تھوڑی میرے وقت میں گل بڑی اہم کر لگا جی تمہیں سمجھ آ رہے تھے. علماء کرام دی خدمت اندر عرض کراں گا ذرا سماعت فرمانا. جے میری اصلاح دی کتے لوڑ پئی تو اصلاح فرما دینا. سنیا جی ہوں اے گل کئی صوفیاں نے اپنی کتاباں میں گل لکھی ہے جنہوں کئی لوگ بڑے 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 ولی منن دے. کی لکھے ہے جی قرآن پاک نے کیا سونے تو اپنے دل اندر گل چھپانا سے. جی وہ کی گل سی نبی پاک ایک دن حضرت زید دے گھر گئے پردہ کے تانے سی ہوا آئی چونکے نہ پردہ اٹھیا تے زینب دا حسن ویکھیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگلی میرا حوصلہ نہیں پیندا میں لفظ بولا جڑے کئی کلمہ گوہاں نے لکھے پیغمبر دے بارے. اسی یہ جہاں لفظوں کا رد کرنے والے حدیث لکھے لفظ اٹھے انہیں کہا نہیں نبی پاک دا دھیان پیا تے نبی پاک دل تے ہاتھ رکھ بیٹھے کہ زینب کسی طریقے میرے نکاح چانی چاہیے. طلاق دعائی تے آپ نکاح کیتا. میں کہہ دیا بھی بڑے نرم لفظ بولن ڈے ہاں مفہوم بولن ڈے اتنے تو اس تو بھی پارے لفظ نے بڑے سخت لفظ لکھے. حالانکہ گل کی ہے قرآن پاک نے بیان کیتا ہے حدیث واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اندر باسی کیڑی باسی کہ زید میرا بیٹا میں متبنہ بیٹا بنایا. اے دی بیوی اگر اینو طلاق دے دیتی زید نے تے اللہ نے وحی دے ذریعے کلیا سی سونیا زید طلاق دے دے گا تواڈے نال دا نکاح کرنے تاکہ قیامت تک واسطے مومنہ تو حرج ختم ہو جائے. سورۃ احزاب دی آیت ہے مومنہ تو حرج ختم ہو جائے قیامت تک واسطے مسئلہ واضح طور پہ ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے دی بیوی نہ نکاح سورا کر سکتا ہے جائز ہے. حقیقی بیٹے دی طرح نہیں جڑا کلا حقیقی بیٹے دی طرح بیٹا نہیں نو جڑی ہے وہ محرم نہیں. گل آ سی تے نبی پاک وچوں ڈردے سن پراپو گنڈے تو کیونکہ آپ پراپو گنڈے تو بڑا بچدے سن. پتا جے نا رات دے ٹائم صفیہ نو گھر چھڈن جان ڈے تے دو صحابی فرمایا رک جاؤ اے میری بیوی صفیہ ہے. یا رسول اللہ اسی پر تواڈے بارے سوچ سکنے ہیں. فرمایا شیطان انسان دیاں رگاں میں خون دی طرح گردش کردا ہے مطلب تواڈے دل خیال آ جاندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر اے چیز ہے کہ لوکی پراپو گنڈا کر گئے اپنی بہو نہ نکاح کر لیا. گل تے آسی لیکن لکھن والیاں نے ہور کو لکھ دیتا ہے مستشرقین نو موقع مل گیا اعتراض کرن دا. اس واسطے میں کہاں گا سونے پیغمبر دی شان دے بارے حضرت دے بارے کبھی بھی کوئی ضعیف روایت بیان نہ کریا جے بھاویں تانوں وقتی طور تے شان نظر آندی ہوے حقیقت دے اندر او دی اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہوے گا. کدی من کڑک تے موضوع تے ضعیف روایت میرے پیغمبر دی شان میں بیان نہ کرنا کیونکہ مستشرقین جڑے نے او تیار نے تواڈے پیغمبر دی سیرت نو داغ دار کرن دی کوشش کردے نے لیکن اللہ نے سونے پیغمبر دی سیرت دے جھنڈے کر دیتے لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما.
آپ دی پکیزگی دے جھنڈے کر دیتے بچپن نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے نہ صدقے کبھی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویل شرما شوکت نہ شانہ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے کہ آمد پہ آئی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے رہا کیوں آیا محمد کی ویندا سی ایتھے کیوں اوتھے کھلاسی کسے بھی نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میں حضرت علیہ السلام دی حالت دا ایک پہلو بھی پورا نہیں مقصد زیادہ اشارت کیتا ہے. اے شان ہے اے حضرت دی حالت ہے مقام ہے. اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اپنے سونے پیغمبر دی شان سیرت دے جھنڈے گڈن دی اور انہوں اجاگر کر دی توفیق دے. اللہ الرحمن میرے محترم قاری صاحب انہاں دو رفاقہ ساتھیوں دی محنت قبول فرمائے. دور قریب تو جتنے ساتھی آئے سب دعانا قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.